آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کو ایک نئی سمت میں لے کر جا رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی مختلف شعبہ جات میں انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے، جن میں اگر ہم بات کریں صحت ہے، تعلیم ہے، معیشت اور روزمرہ زندگی شامل ہے۔ اے آئی کی مدد سے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کو حل کیا جا رہا ہے، جیسے بیماریوں کی تشخیص ہے، خودکار گاڑیاں ہیں اور ڈیجیٹل اسسٹنٹس جو ہماری زندگی کو آسان بنا رہے ہیں۔ کاروبار میں اے آئی کے استعمال سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی اور ڈیجیٹل معیشت کے حوالے سے، تعلیمی میدان میں بھی اے آئی کی مدد سے ذاتی نوعیت کی تعلیم ممکن ہو رہی ہے، جو کہ طلبہ کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ تاہم مصنوعی ذہانت کے ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہیں، جیسے ڈیٹا پرائیویسی، ملازمتوں کی تبدیلی اور اخلاقی مسائل۔ لیکن اگر اس ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو پھر یہ انسانیت کے لیے ایک بڑا فائدہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو آج کا دوسرا بڑا اور اہم موضوع ہے وہ ہے کہ کس طرح سے جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر لاکھوں روپے کما سکتی ہیں، کیونکہ آج کے ڈیجیٹل دور میں خواتین کے لیے گھر بیٹھے روزگار کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلے بغیر کام کرنے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ خواتین مختلف مہارتوں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اچھی آمدنی کما سکتی ہیں۔ ان دونوں اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں قاسم ثنا رحمے، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ قاسم صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مصنوعی ذہانت دنیا بھر میں کس طرح سے ہیلپ فل ہے ہمارے لیے؟ مزید یہ روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہیں یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اے آئی کے آنے کے بعد بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی؟ السلام علیکم جی۔ پہلے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے آج سے نا آپ کہہ لیں تقریباً کچھ 26-27 سال پہلے انٹرنیٹ آیا تھا، رائٹ، اور اس سے اگر آپ کوئی 10 یا 12 سال پہلے چلے جائیں تو کمپیوٹرز آئے تھے، یعنی کہ جنرل پرپز کے کمپیوٹرز آئے تھے، عام لوگوں نے کمپیوٹرز کا استعمال کرتے اسٹارٹ کیا تھا، تو دنیا چینج ہوئی تھی۔ انٹرنیٹ آیا تو دنیا چینج ہوئی تھی۔ تو اب اس وقت نا دنیا کا ایک اور بہت بڑا شفٹ ہو چکا ہے اور ہونے جا رہا ہے، وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اچھا، اب آپ کا یہ سوال کہ لوگوں کی جابس کتنے ختم ہو جائیں گی، اصل میں نا نئی بہت ساری جابس کریٹ ہوں گی۔ ایگزسٹنگ بہت ساری جابس کو اے آئی بہت زیادہ فاسٹ کر دے گی۔ اگزامپل دیتا ہوں، میں نے ایک پرپوزل تیار کرنا تھا کسی بزنس آئیڈیا کے لیے، ٹھیک ہے، تو میں نے اے آئی کا ایک ٹول ہے کہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی، جس نے اس وقت اے آئی کو چینج کر کے رکھ دیا۔ بالکل، تو چیٹ جی پی ٹی کو میں نے کچھ اپنی ایک عام لینگویج کے اندر بات کی کہ بھائی میرا یہ بزنس آئیڈیا ہے، یہ میرے پاس کہتے ہیں ٹائم فریم ہے، یہ میرے پاس کہتے ہیں بجٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس آئیڈیا کے تحت میں یہ کہتے ہیں چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں، اب مجھے ایک پرپوزل لکھ کر دے دو، سمپل لینگویج کے اندر، جس کو ہم لوگ اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں بولتے ہیں پرومپٹ۔ ایک نہ کہتے ہیں میں نے پرومپٹ دیا اسے، اس کے بعد اے آئی نے ہارڈلی میرے خیال میں 7 یا 8 سیکنڈ کے اندر مجھے سارا پرپوزل کہتے ہیں تیار کر کے دے دیا۔ وہ چیز جس کو تیار کرنے میں ہمیں 3 دن 2 دن لگتے تھے یا 4 دن لگتے تھے، اس کے بعد ہم کسی ایکسپرٹ کو جا کے چیک کرواتے تھے کہ بھائی دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ٹھیک ہیں، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ذہن میں اس سے پوائنٹس کہتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، تو اے آئی وہ اس کو ایک بہت کمپریہنسو انداز میں وہ اس نے پورا پرپوزل بنا کے کہتے ہیں میرے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ ایک بندہ جو بزنس پرپوزلز بنانے کا ایکسپرٹ ہے، کوئی کہتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اس کی کہتے ہیں پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی۔ ہمیں بیسیکلی اپنی جو زاویہ نظر ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے کہ بھئی جابس ختم نہیں ہوں گی، جابس میں آپ کی کہتے ہیں پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی۔ ہاں، البتہ وہ لوگ جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال شروع نہ کیا ان کی جاب یقیناً اچھا، بالکل انہی لوگوں کی طرح ہوا نا پھر تو، جنہوں نے کمپیوٹر آیا تھا تو کمپیوٹر نہیں سیکھا، جن کو آج بھی فون پر انٹرنیٹ کو استعمال کرنا نہیں آتا یا فون کی ایپس کو یوز کرنا نہیں آتا، تو سیم کیس ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو پھر تو ٹائم انہیں پیچھے چھوڑ دے گا۔ یہ ایسے ہی نا کہ جیسے کہتے ہیں 92 یا 93 میں اب ایک صاحب جو کہتے ہیں ٹائپ رائٹر، جیسے بہت سارے آفیسز کے اندر کہتے ہیں ٹائپ رائٹرز استعمال ہوتے تھے، اب کوئی صاحب اڑ جائیں کہ نہیں جی میں نے تو جی ٹائپ رائٹر چھوڑا نہیں ہے، تو جنہوں نے اس سے کہتے ہیں کمپیوٹر کا یوز سیکھ لیا اور کہتے ہیں پرنٹر سے انہوں نے پرنٹ نکالنا شروع کر دیا، تو ان کی جاب بچ گئی، جس نے اپ گریڈ نہیں کیا تو وہ پھر گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری طرف اب کچھ ایشوز بھی ہیں جو کہ اوبویسلی اگر پازیٹیو یوز ہیں تو کچھ لوگ نیگیٹو یوز بھی کرتے ہیں، جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر ہو بھی رہا ہے، اور ابھی ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں پیک ایکٹ کے حوالے سے بات کی، وہ بھی ان تمام چیزوں کے تناظر میں لگایا گیا کہ اے آئی کا استعمال کر کے جو غلط تصویریں یا ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، تو ڈیٹا پرائیویسی کے مسائل کے تناظر میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اے آئی کا یہ جو نیگیٹو استعمال ہے، اس کے آسپیکٹس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔
جی جب بھی ہم کوئی کہتے ہیں پازیٹیو اچھا کام کریں گے اس کے کہتے ہیں نیگیٹو آسپیکٹس ہوتے ہیں. جیسے ہم گھر میں نا کہتے ہیں نائف چھری استعمال کرتے ہیں سیب کاٹنے کے لیے, لیکن اسی چھری سے آپ کسی کو اللہ نہ کرے نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ بالکل اس کا نیگیٹو یوز ہے. تو دونوں چیزیں تو ہیں اور یہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ ہیں. اچھا ابھی اے آئی کا جو نیگیٹو یوز ہے وہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے. عام لوگ کے جو اے آئی یا ان چیزوں کو زیادہ انڈرسٹینڈ کہتے نہیں کرتے تو ان کے لیے تو بہت زیادہ چیلنجز ہونے کہتے ہیں جا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ایک کہتے ہیں نیو ٹرینڈ آتا ہے, ایک کہتے ہیں نیو ٹیکنالوجی آتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک جنرل اویئرنیس بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. اسٹارٹ میں کہتے ہیں چیلنجز آئیں گے لیکن اس کے بعد جیسے جیسے لوگوں کو اویئرنیس آتی چلی جائے گی تو یہ چیز کہتے ہیں اسموتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس میں اگر تھوڑی سی اس کے ڈینجرز کی اگر ہم کہتے ہیں بات کر لیں کہ فار ایگزامپل کہتے ہیں میں آپ کا ایک دوست ہوں جی, اور آپ کو میرے ہی نمبر سے کال آتی ہے, میری ہی وائس میں آتی ہے, ٹھیک ہو گیا, اور میں آپ سے کہتا ہوں یار یہ میرا کہتے ہیں بینک اکاؤنٹ نمبر ہے, اس کے اندر نا اتنا اماؤنٹ بھیجو, بڑی ایمرجنسی ہے, رائٹ. یا میں نا کسی اور بینک اکاؤنٹ کا کہہ دیتا ہوں, یہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ اگر تو میرے اپنے بینک اکاؤنٹ میں آنا ہو تو وہ تو پھر سیف ہوگا, لیکن میں کسی اور بینک اکاؤنٹ کی نہ کہتے میں نے بات کی. اب آپ کہیں گے یار دوست کی کال ہے اور مسئلہ ایمرجنسی کا ہے, چلو جلدی سے پیسے بھیج دو. بالکل ایسے یہ آج کل اس طرح کے کہتے ہیں اسکیمس ہو رہے ہیں. اچھا اور اسی طریقے سے مجھے آپ کی ایک ویڈیو ریسیو ہوتی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قاسم ثنا رامے تم بہت یعنی کہ نا اس میں آپ نے کوئی الٹی سیدھی باتیں کی ہوئی ہیں, اور مجھے ویڈیو دیکھتے لگ رہا ہے کہ یار یہ تو انوار بھائی کی ہی کہتے ہیں ویڈیو ہے اور یہ کہتے ہیں میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اور اچھا یہ نا میاں بیوی کے جھگڑے کہتے بڑھائے جا سکتے ہیں, اس طرح کے نا بہت سے چیلنجز آنے والے ہیں. اچھا لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کے کہتے ہیں ٹولز بھی آنے والے ہیں کہ جو اس طرح کی فیک چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. آج کل ویسے آ بھی گئے ہوئے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جس وقت یہ والا شو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انہیں آج کے بعد سے اپنے کسی پیارے کی کوئی آڈیو کوئی ویڈیو کوئی غیر اخلاقی کچھ بھی سامنے آتا ہے اس پہ ہرگز یقین نہیں کریں. بالکل کوئی کہہ رہے ہیں جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہرگز یقین نہیں کرنا آپ نے جب تک آپ یعنی کہ اس چیز کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ نہ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کس طرح سے لگتا ہے سوشل میڈیا, جیسے ہم مارکیٹنگ کی بات کر لیں یا ہم بزنس کی بات کر لیں, کون سے ایسے ٹولز ہیں ابھی تک جو کہ مارکیٹنگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, لوگوں کے کام آ سکتے ہیں, کس طرح سے ان کو یوٹیلائز کریں, اپنے بزنس کو کسی نے بوسٹ کرنا ہے, اے آئی سے کس طرح سے ہیلپ لے سکتا ہے؟ رائٹ, اے آئی میں نا اب تو آپ یوں کہہ لیں کہ ڈیلی ایک نیا ٹول آ رہا ہے اور بہت امیزنگ ٹولز آ رہے ہیں, آل اوور دی ورلڈ آ رہے ہیں, اور اس وقت امریکہ آبویسلی بات ہے اس سے نہ کہتے لیڈ کر رہا ہے. پاکستانیز بھی کام نہیں ہیں, لیکن یہ کہ چونکہ ابھی ہماری گورنمنٹ کی کہتے ہیں پریورٹیز جو ہیں باتوں کی حد تک تو ہے لیکن کام نہیں ہے ابھی اس کا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ایسا ہے کہ ابھی بلکہ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے اوتھ لیتے ہی پہلی جو ان کی کہتے ہیں یعنی کہ اپنی پریزیڈنشل سپیچ کے بعد جو فرسٹ سٹیپ تھا ان کا, انہوں نے $500 بلین کا فنڈ کریٹ کر دیا ہے کہ جی ہم اس وقت وی آر گوئنگ ٹو چینج دی ورلڈ, رائٹ. تو یہ ہیں پریورٹیز. اگر ہماری گورنمنٹ نہ کہیں آئی ٹی ایمرجنسی امپلیمنٹ کر دے, آئی ٹی ایمرجنسی کہ جی اس وقت ہم نے آدھی سے زیادہ اپنی یوتھ کو آئی ٹی سکھانا ہے, اور اس کے بعد سکھانا اس طریقے سے ہے کہ وہ اسکلز دینی ہے جس سے فوری طور پر ڈالرز ارننگ سٹارٹ ہو, تاکہ پاکستان میں اگلے 3-4 سالوں کے اندر ڈالرز کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو سب سے کہتے ہیں مین فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی ایکسپورٹس ہیں جس کے لیے آپ کا امپورٹ کا بل نہیں بڑھتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, اگر تھوڑا سا اس کے اوپر گورنمنٹ کے اندر فوکس کرے تو یہ چیزیں نہ کہتے تیز ہو جائیں گی. بہرحال آپ کا یہ جو سوال کہ مارکیٹنگ اور بزنس کو کس طرح سے انہانس کریں یوزنگ اے آئی ٹولز. ہاں جی. اچھا ابھی نا جو ہمارا اے آئی ہے وہ ابھی آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس ANI کے لیول پہ آئی ہے. ٹھیک ہے. اس سے اگلا لیول ہوگا AGI, آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس, کہ نا ایک روبوٹ بیٹھا ہوگا, وہ روبوٹ اینکر ہوگا, وہ روبوٹ کی ساری چیزیں کہتے سنبھال رہا ہوگا, یعنی کہ انسانوں کی طرح وہ روبوٹ بہیو کر رہا ہوگا. اس میں ابھی کہتے کچھ سال ہیں, لیکن ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس پہ کہ ایک سیٹ آف اسکل کے لیے ایک ٹول. اچھا اب یعنی کہ یہ جو اب ہم نے اگر اپنی مارکیٹنگ اور کہتے بزنس پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے
تو پہلے اگر میں نے ایک جو ویڈیو ایڈیٹر یا گرافک ڈیزائنر کو میں نے یہ چیز کہنی ہوتی تھی کہ یار یہ میرا میسیج ہے، ذرا اس کو ڈیزائن کر دو، بالکل. تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے 2-3 لائنوں کا کہتے ہیں پرومپٹ لکھنا ہے، انٹر کرنا ہے، اور مجھے اے آئی ٹولز نے بولا کہتے ہیں گرافک ڈیزائن امیج کہتے ہیں نکال کر دے دینا ہے، اور اس کو میں کہوں نا کہ 10 مختلف آئیڈیاز یا 10 مختلف امیجز کہتے ہیں نکال کر دے دو اس کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں مجھے نکال کر دے دے گا. پھر جو ہم جب اپنی کہتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایڈ کاپی، اب وہ میں نے پرومپٹ دیا اور میں نے کہا جی مجھے 10 مختلف آئیڈیاز دے دو کہ میں کس طریقے سے یہ میری پروڈکٹ ہے یا پھر سروس ہے، یہ میری آڈینس ہے، فار ایگزامپل ہاؤس وائفز ہیں یا جاب کرنے والے لوگ ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو میں ان کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ آپ کو نا ڈفرینٹ طرح کی اس میں کہتے ہیں کاپیز لکھ کر دے دی، اور ایسے ایسے آئیڈیاز آپ کو نکال کر دیتے ہیں آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور یہ کیا ہے کہ جو چیز آپ نے ایک دن میں یا 4 گھنٹے میں آپ نے لکھنی ہوتی تھی، اب 4 سے 5 منٹ کے اندر کہتے ہیں لکھ کر زیادہ پروڈکٹیو، زیادہ اچھا انداز سے، تو اس سے آپ ٹائم سیونگ بھی آپ کا اور آپ کو ریزلٹس اچھے مل جاتے ہیں. اچھا، دوسرا ہمارا سیگمنٹ میں ایک عام ٹاپک تھا کہ گھر بیٹھے جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے، کس طرح سے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اے آئی کا استعمال کرتے ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم کو یوز کر کے ارننگ کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اچھا، آپ کی اس بات سے پہلے آج کل کے دور میں اگر کسی خاتون کو خاص طور پہ جو کہتے ہیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، obvious بات ہم خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مرد خود ہی امپلیمنٹ کر لیں اپنے اوپر، اگر ایک خاتون جس کو کچھ انگلش تھوڑی پڑھنی اور سمجھنی آتی ہے، یعنی کہ میٹرک پاس ہے، اور اس کو تھوڑا سوشل میڈیا ایپس کا اور لیپ ٹاپ کا پتہ ہے، آئیڈیا ہے، اور ڈیلی وہ 3 سے 4 گھنٹے سپیئر کر سکتی ہیں، اور وہ یہ باتیں ہماری سننے کے 6 ماہ بعد اگر ہر مہینے 50,000 سے 1 لاکھ نہیں بنانا شروع کرتی تو صرف ان کی سستی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ آج کل جن کے گھر میں انٹرنیٹ اویلیبل ہے ان کے اوپر تو لازم ہے کہ انہوں نے ارننگ کرنی ہے، اور ڈالرز میں ارننگ کرنی ہے، کیونکہ ڈالرز میں ارننگ کرنے سے نا مہنگائی پروف ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر مہنگائی کا اس طرح سے فرق نہیں نہ پڑتا. بالکل، انکم جب آپ کی ڈالرز میں ہو گئی ہے تو وہ روپے لگاتے ہوئے آپ کو ایسے ہی. اچھا، اب کیا ہے کہ یہ کہاں سے اسٹارٹ لے سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو نا ایک اسٹرانگ ارادہ بنا لیں ذہن کے اندر کہ جی میں نے یہ والا کام کرنا ہے. دوسری بات کہ وہ آج ہی ایک ڈائری اٹھائیں اور لکھ لیں کہ جی 30 جون 2025 تک میں نے 1 لاکھ روپے پر منتھ تک پہنچنا، نیچے سائن کر لیں اپنے ساتھ عہد کر لیں. ہاں جی. اچھا جی، اب یہ اسٹرانگ ارادہ بنا لیا، اب یہ سمجھ لیں کہ شدید محنت کرنی پڑے گی، آسانی سے نہیں ہونا ہے، بالکل ایسے، کیونکہ یہ کوئک گیٹ رچ اسکیم نہیں ہے، راتوں رات امیر ہونے والا کام نہیں ہے، یہ کہتے ہیں پراپر کام ہے، لیکن اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے. اچھا جی، ہم کہتے ہیں کہ اسٹارٹ فرام ای کامرس. ٹھیک ہے. اور ای کامرس پہ بھی آپ انٹرنیشنل ای کامرس میں جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ آپ نے ڈالرز میں ارننگ کرنی ہے، رائٹ. اچھا، انٹرنیشنل ای کامرس میں کہاں سے اسٹارٹ لیں؟ جو دنیا کی 2nd لارجسٹ ای کامرس کہتے ہیں مارکیٹ پلیس ہے، ای بے، وہاں سے اسٹارٹ لے لیں، کیونکہ ای بے امیزون کی نسبت یا باقیوں کی نسبت آسان ہے، لرننگ کرو اس کا چھوٹا ہے، اور ای بے جو ہے نا وہ نیو سیلرز کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. اور ای بے میں جو کمپٹیشن ہے ای بے کی کہتے ہیں فری لانسنگ میں وہ زیادہ نہیں ہے. اور یہ جو تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز کہتے ہیں پاکستانیز ہیں، خاص طور پہ وہ کہ جو ڈیولپ کنٹریز میں رہ رہے ہیں، اور اسپیشلی جو آسٹریلیا، یو کے اور یو ایس میں رہ رہے ہیں، وہ ہم جیسے پاکستانیوں کی تلاش میں ہیں کہ یار تمہیں ای بے یا ایٹسی بھی یعنی کہ ٹاپ 10 میں آتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں مارکیٹ پلیس ہے، کہ بھئی اگر آپ کو آتا ہے تو ہمارے تو اکاؤنٹس، ای بے کے اکاؤنٹس یا ایٹسی کے اکاؤنٹس فری پڑے. ہم سارے دن اپنی جابس میں بزی ہوتے ہیں، آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں، اور اس میں جو کچھ 4 پیسے بچیں گے، آدھے آپ رکھنا، آدھا ہم لوگ رکھ لیں گے. لیکن اس میں ایک جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ اسٹرکچرڈ لرننگ لیے بغیر یہ کام نہیں کرنا، ورنہ نہ زیادتی ہو جائے گی اس بندے کے ساتھ جس نے اپنا اکاؤنٹ دیا اور اس کا اکاؤنٹ اگر کہتے ہیں سسپینڈ ہوا تو یہ آپ کی کہتے ہیں رسپانسبلٹی ہوگی. اب آ جاتا ہے کہ کہنا جناب سیکھیں کہاں سے؟ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، تھوڑا سا ساتھ دیکھیں، پاکستان میں اچھے ادارے کہتے ہیں موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھ لیں کہ آپ کی اپنی ارننگ کیا ہے، رائٹ. اچھا، آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کیا ارننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے تھوڑی سی جانچ پڑتال کر کے اس کے بعد کہتے ہیں جوائن کریں، اپنی لرننگ پہ انویسٹ کریں. اچھا، یہ بتائیں قاسم صاحب کہ جب یہ چیزیں سیکھنی ہیں یہ گھر بیٹھے بھی سیکھی جا سکتی ہیں؟ جیسے یوٹیوب پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیوٹوریل پڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کے، جس میں باہر کے لوگ بھی ہیں، جس میں ہمارے پاکستانی بھی ہیں، تو گھر پہ بھی یہ لرننگ ہو سکتی ہے یا اسپیسیفکلی ہمیں کسی
जाना है किसी इदारे में इसको सीखने के लिए? हाँ जी, कोशिश करें कि ना आप ऑनलाइन जूम बेस्ड लर्निंग लेनी शुरू करें, क्योंकि ना अब आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं, तो वो आदतें छोड़ देंगे, क्लासरूम होगा वहाँ जाके बैठूंगी, वहाँ से बैठकर सीखूंगी। अगर आपको लगता है कि वहाँ से जल्दी सीख लेंगी, ठीक है, अदरवाइज है ना आप कोशिश करें कि ऑनलाइन। अच्छा, अबाउट यूट्यूब, मैं अक्सर कहता हूँ इफ़ यू वांट टू गेट कंफ्यूज एट अ वेरी फास्ट स्पीड, स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब, राइट? कि किसी सब्जेक्ट पे अगर आपने बहुत तेजी से कंफ्यूज होना है, क्योंकि ना यूट्यूब पे जो आमतौर पे वीडियोस आती है ना, वो ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए डाली जाती हैं, बिल्कुल, राइट? बहुत कम लोग हैं कि जिन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में एक पूरी ट्रेनिंग अपलोड की होती है। लेकिन मेन चैलेंज ये है कि आप एक ट्रेनिंग देख रहे थे, अब आपको उसमें कोई क्वेश्चन आ गया, अब आप किससे पूछेंगे? कमेंट करेंगे। आपने कमेंट किया, इतने सारे कमेंट्स आए, आंसर आया, आंसर नहीं आया, तो इस वजह से ना इस धोखे से बाहर निकल आए। यूट्यूब से ना आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, एक यानी कि पाथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई 2-4 कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक स्किल को ग्रिप करना है जिससे आपके डॉलर्स बनने शुरू हो, उसके लिए आपने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से कहीं ना कहीं से सीखना है, और उसके बाद उस इकोसिस्टम के साथ जुड़े रहना है, सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि आगे आपको चैलेंजेस आते रहते हैं, आप उनसे कहते गाइडेंस लेते रहें और अपने डॉलर्स को कहते स्मूथ। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे अपवर्क, फाइवर में इस तरह के नाम सुनता रहता हूँ, बहुत से लोग इस पर काम कर रहे हैं, कुछ कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, और क्या क्या हम कर सकते हैं इस पर? अच्छा, मेरा नाम जो कहते कासिम सना रामे है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ना एक चीज़ कहते बता रहा हूँ, तो जो कहते हैं यूट्यूब पे भी हैं और सोशल मीडिया पे भी हैं, कि फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांस, ये सारे अच्छे कहते प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन ना जब आप यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाते हैं और आप कहते हैं जी मेरी सर्विस ले लो, तो आपके मुकाबले में सर्विस देने वाले 5,000 लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने $50,000 $1,000 बनाए हुए हैं, तो एक नए बंदे पे आमतौर पे कोई क्लाइंट के ट्रस्ट नहीं करता। तो हम एक बड़ा सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव तरीका बताते हैं, जिससे 1 माह के अंदर अंदर आपके पास क्लाइंट खुद आता है। अच्छा। और आपके टर्म्स पे आपके साथ कहते काम करता है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इन पाकिस्तान, वो इस एक यानी के तरीके को इस्तेमाल करते हैं और उनके पास आते हैं लोग। अच्छा, वो वाला तरीका क्या है कि आपने अपना कहते हैं फेसबुक जो आपका कहते हैं प्रोफाइल है, उसको कहते हैं प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करें। नहीं करना आता कैसे, तो यूट्यूब पे जाकर देख लें।